اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں ود پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں دوستو یہ میرے 5ویں ویڈیو ہے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، عنقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، زمین اور اس کی پیداوار۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا، پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی۔ زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھل پھول، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کا ذکر مسلم ان جندب بن عبداللہ میں آیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پورے سر کا مسح کرنا۔ حضرت مقدام بن مادی قریب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اگلے حصے پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے، پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پھر گدی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے۔ اس کا ذکر ابو داؤد میں ملتا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اسلام میں بہتر اعمال۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اس کا ذکر بخاری ان عبداللہ بن عمرو میں آیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر مسند احمد ان صوبان میں آیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ اس کا ذکر مستدرک ان جابر بن عبداللہ میں آیا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے
تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اس کا ذکر سورہ نساء میں آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اس کا ذکر بخاری عن ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ اس کا ذکر سورہ حدید میں آیا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلی ویڈیوز کی طرح یہ والی ویڈیو بھی پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو اور ہم کو سب کو ہدایت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں۔ اللہ حافظ۔